چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ جن احباب نے حصہ نہیں لیا وہ ضرور حصہ لیں۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات سے ٹھیک پہلے انتخابی کمیشن نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے عام آدمی پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ دے دیا ہے۔ ساتھ ہی انتخابی کمیشن نے این سی پی، نیشنل کانگریس پارٹی، ٹی ایم سی، ترنمول کانگریس اور سی پی آئی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا قومی پارٹی کا درجہ واپس لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی پارٹیوں میں انتخابی کمیشن نے بھارت راشٹر سمیتی سے آندھرا پردیش میں اور اتر پردیش میں آئی ایل ڈی سے علاقائی پارٹی کا درجہ واپس لے لیا۔ ساتھ ہی مغربی بنگال میں آر ایس پی ریولیوشنری سوشل پارٹی، منی پور میں پی ڈی اے پیپلز ڈیموکریٹ الائنس، میزورم میں میزورم پیپلز کانفرنس اور پڈوچیری میں پی ایم کے پٹالی مکل کچی سے علاقائی پارٹی کا درجہ واپس لے لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 30 دسمبر 2022 کو منڈیا ضلع میں 260 کروڑ روپے کے میگا ڈیری پروجیکٹ کے آغاز کے موقع پر بیان دیا تھا کہ اگر گجرات میں واقع امول اور کرناٹک دودھ فیڈریشن کا برانڈ نندنی مل کر کام کریں گی تو 3 سالوں میں ہر گاؤں کی سطح پر پرائمری ڈیریاں ہوں گی۔ ان کا یہ بیان وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ بھی اس وقت ہوا جب وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی اور 10 مئی کو ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل ٹکٹوں کی تقسیم پر بدعنوانی اور اختلاف رائے کے مسائل سے دوچار ہوئے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں مخصوص لوگوں کے گروپ کی جانب سے گائے کے پیشاب کو اثردار دوائی قرار دیا جاتا رہا ہے، جبکہ تحقیق سے ثابت ہوئے کہ اس میں خطرناک جراثیم ہوتے ہیں۔ اب کی بار عید المصطفیٰ کلاس سینٹر کے ساتھ، جی ہاں، آئیے عید الفطر کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ عربی توپ، ہندوستانی جبہ اور دیگر مہذب ملبوسات کے ساتھ خود کو خوبصورت بناتے ہیں۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک تمام سائز ہے دستیاب۔ تشریف لائیں اور ایک بار ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ ہمارا پتہ اسکرین پر موجود ہے۔ بریلی میں واقع ملک کے اہم ویٹرنری تحقیق کے ادارے آئی سی اے انڈین ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کی گئی تحقیق میں پایا گیا ہے کہ بھینس کا پیشاب ضرور کچھ جراثیموں کے خلاف پایا گیا۔ ادارے نے بھوجراج سنگھ کی قیادت میں پی ایچ ڈی کے 3 طلباء کی جانب سے کی گئی تحقیق میں یہ پایا ہے کہ گایوں اور بیلوں کے پیشاب کے نمونوں نے اسٹارچیا کولائی کی موجودگی کے ساتھ کم از کم 14 اقسام کے خطرناک جراثیم موجود ہوتے ہیں جو پیٹ کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ جو گوموتر کو لے کر کے الگ الگ بیانات دیتے رہتے ہیں، ان کو یہ تحقیق سمجھ لینی چاہیے۔ آئیے، جموں کشمیر پولیس نے شمالی کشمیر کی ضلع بارہمولہ میں ایک ملیٹنٹ ماڈیول کو بے نقاب کر کے ایک تنظیم سے وابستہ خاتون سمیت 2 ملیٹنٹ معاونین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان مختلف مقامات پر احتیاط برتی جا رہی ہے۔ دراسنا دہلی ایمس میں بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جاری کردہ رہنما ہدایات کے مطابق ایمس کو دفتر کے اندر باہر سے آنے والوں کی تعداد کم کرنے کو کہا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو منگل کی روز اپنے والد اور سابق ریلوے وزیر لالو پرساد یادو خاندان کی دیگر افراد سے وابستہ زمین کے عوض نوکری معاملے میں ای ڈی کے سامنے پیش ہوئے۔ راشٹریہ جنتا دل کے رہنما بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کے بیٹے تیجسوی وسطی دہلی میں مرکزی ایجنسی کے دفتر پہنچے۔ تیجسوی سے گزشتہ ماہ مرکزی تفتیشی بیورو نے بھی کوئی پوچھ گچھ کی تھی۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے ووٹنگ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائی جا رہی ہے۔ سہارنپور کے ایک شخص نے ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ کرائے جانے کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔
ایک طرف کانگریس ونائک دامودر ساورکر کو معافی ویر کہہ کر بلاتی ہے اور دوسری طرف ہندوتوا کے علمبردار پارٹیاں ساورکر کو محب وطن ٹھہراتی ہیں۔ اب مہاراشٹر حکومت نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس پر تنازع لازم ہے۔ دراصل مہاراشٹر حکومت نے ساورکر کی یوم پیدائش کو سوتنتر ویر گورو دیوس یعنی یوم فخر کے طور پر منانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، دہلی حکومت اور دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے سکسینہ دونوں کے درمیان آئے دن الزامات کی خبروں کے بعد اب صحرا لینے کی کوشش کے درمیان دہلی کے سینئر کانگریس ترجمان اور AICC رکن ڈاکٹر نریش کمار نے الزام عائد کیا کہ دونوں کی توجہ بھٹکانے کی کوشش ہے، باوجود اس کے دہلی ایک آلودہ شہر بنتا جا رہا ہے۔ ایسے میں دونوں کے درمیان اس طرح کے واقعات سے شہر سے بد سے بدتر کی حالت میں جانے کو مجبور ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو مسلسل جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ بدنام زمانہ گینگسٹر لارنس بشنوئی اور گولڈی برارگنگ کی دھمکیوں کے درمیان سلمان خان کو پیر کی رات ایک بار پھر جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں راجستھان کے جودھ پور سے کسی راکی بھائی کا فون آیا تھا۔ اب اس معاملے میں ممبئی پولیس نے ایک نابالغ کو حراست میں لے لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کال راجستھان کی شاہپور سے ایک 16 سالہ لڑکے نے کی تھی۔ ناظرین، رامپور ضلع کے سوار سیٹ پر ضمنی الیکشن ہوگا یا نہیں، اس بات کا فیصلہ آج منگل کو ہو جائے گا۔ امکان ہے دراصل عبداللہ اعظم کی درخواست پر منگل کو ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے۔ عبداللہ نے مراد آباد کورٹ کی جانب سے ان کو 2 سال سزا سنائے جانے کے فیصلے کو چیلنج دیا ہے۔ عبداللہ کی منطق ہے کہ جس واقعے میں ان کو سزا سنائی گئی اس وقت وہ نابالغ تھے۔ ناظرین، لکھنؤ یونیورسٹی کے PG کورسز میں داخلے کے خواہاں امیدواروں کے لیے اہم معلومات ہیں۔ غورطلب بات ہے کہ یونیورسٹی میں گریجویشن کورسز کے لیے داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے درخواست کا عمل 25 مارچ سے شروع ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی پوسٹ گریجویٹ کورسز کی رجسٹریشن بھی شروع کر دی گئی۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق اس ذریعے PG BP ایڈ اور MP ایڈ M ایڈ اور دیگر 5 سیٹوں پر داخلہ دیا جائے گا۔ ناظرین، ہندوستان اور چین کے درمیان اپنے علاقائی حقوق کو لے کر لگاتار بڑھتے تصادم کے دوران ایک RTI پر مرکز کی مودی حکومت نے حیران کرنے والا جواب دیا ہے۔ یہ فکر کا موضوع ہے کہ حکومت نے اپنے جواب میں بتایا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی علاقوں میں عمومی طور پر بتایا جانے والا LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے ہی نہیں۔ پونے کے کاروباری پرفل ساردا کے ذریعے RTI ایکٹ کے تحت مانگی گئی جانکاری کے جواب میں حکومت نے مذکورہ بالا جانکاری دی۔ ساردا نے وزارت داخلہ سے LAC کے بارے میں جانکاری مانگی تھی۔ وزارت داخلہ نے بعد میں ان کے RTI کو وزارت خارجہ کے پاس بھیج دیا۔ حیرت انگیز بات یہ کہ RTI کے جواب میں حکومت نے کہا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی علاقوں میں عمومی طور سے مشہور LAC ہے ہی نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اور ایران کے درمیان اجتماع ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کا سفر جاری ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ سعودی ٹیکنیک وفد کے دوران ایران کے بعد جلد تہران کا ایک وفد بھی ریاض کا دورہ کرے گا۔ ادھر پاکستان کی قومی اسمبلی میں 1973 کے آئین کی گولڈن جبلی کے موقع پر آئین کے تحفظ و دفاع کے لیے قرارداد منظور کی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پیر کے روز منظور کی جانے والی قرارداد میں قومی اسمبلی نے ریاستی اداروں پر زور دیا کہ وہ آئین کے مکمل نفاذ کو یقینی بنانے اور شہریوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ ادھر فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کے پورے خطے کے مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے تازہ ترین بیانات کا جائزہ پیش کرنے فلسطین عوام شام اور ایران کے خلاف نیتن یاہو کی دھمکیوں کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے قاسم نے کہا کہ اسرائیل پورے خطے اس کے مفادات کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ادھر معلّہ کے علاقے مارمرس کے ساحل سے ربڑ کی کشتی میں سوار 14 غیر قانونی تارکین وطن کو کوسٹ گارڈ ٹیموں نے زندہ بچا لیا۔ کوسٹ گارڈ کمانڈر کے بیان کے مطابق جب انہیں تارکین وطن کے گروپ کے علاقے کے ساحل سے ربڑ کی کشتی میں تارکین وطن کے گروپ کے موجود ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے علاقے کا رخ اختیار کیا تھا۔ ناظرین، جنوبی کوریا کے جنگلات میں لگی آگ نے مزید شدت اختیار کر لی جس کے بعد حکام نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ جنوبی کوریا کی دارالحکومت سیول سے 168 کلومیٹر مشرقی ضلع نانگوک ڈونگ میں جنگل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ متاثرہ علاقے میں تیز ہواؤں کے سبب امدادی کارکنوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اسلحہ برآمدات میں قانونی خلاف ورزیوں کی زیر عنوان منعقدہ اجلاس میں روس اور امریکہ نے یورین کی وجہ سے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے تخفیف اسلحہ یوزومی ناکامیتسو نے اسلحہ برآمدات میں روس کی قانونی خلاف ورزیاں نامی اجلاس سے خطاب کیا تھا۔ ادھر جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں مسافر بس کے حادثے میں ابتدائی معلومات کے مطابق 10 افراد ہلاک ہوئے، 25 زخمی ہوئے۔ صوبے ہاوار چوری کی تحصیل چکلا میں موٹر وے پر عازم سفر مسافر بس الٹ کر نہر میں جا گری تھی۔ ادھر نائجیریا کی زمفارا ریاست میں 7 اپریل کو ہونے والے حملے میں اغوا کیے گئے کم از کم 80 افراد کے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قومی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلح افراد نے زمفارا ریاست کے گاؤں وانزا مائی میں 7 اپریل کو اغوا کیے گئے کم از کم 80 افراد کی رہائی کے لیے 30 ملین نائجیرین نائزرز کے فدیے کا مطالبہ کیا ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, शिमाली ब्राज़ील में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब में 6 अफराद हलाक और हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। मराना सूबे के 64 कस्बों में हंगामी हालत का ऐलान करते हुए हुक्काम ने बताया कि सैलाब की वजह से 7,700 खानदान बेघर हुए, 35,000 से ज्यादा अफराद को नकले मकानी कराई गई। इधर सऊदी अरब में शाही खानदान ने मुल्क में इमदादी मुहिम के लिए $18,700,000 अतिया किया है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA की खबर के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एहसान इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतिमाम नेशनल एड कैंपेन फॉर चैरिटी की क़ियादत की। इत्तलात मिलता इमदादी मुहिम जिसमें शाह सलमान 40 और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 30 मिलियन रियाल अतिया किए। 70 मिलियन रियाल तकरीबन $18,700,000 से शुरू हुई और पहले ही घंटे ये रकम 469 मिलियन रियाल या तकरीबन $125 मिलियन तक पहुंच गई है। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।